نبی تھا جس نے بلق کی مدد کی. کس کی مدد کی؟ بلق کون تھا؟ موابی تھا. تاکہ اسرائیل کی مخالفت کرے. بلق مواب کا بادشاہ تھا اور بلام کا یہودیوں کو کمزور کرنے کا طریقہ انہیں گناہ کی طرف راغب کرنا تھا. اس لیے بلق کو نصیحت کی کہ اس کی مملکت کو خواتین جو تھی موابی اسرائیلی لوگوں کو ان کی طرف راغب کرے تاکہ یہ عورتیں کیا کریں؟ انہیں اپنے بتوں کی قربانیوں کا کھانا جو ہے وہ کھلائیں. بتوں کے تعلق سے جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے اور خدا نے ان سے ناراض ہو کے انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ایسے کاموں سے، بتوں کی پرستش کرنے سے، ان کی قربانیاں کھانے سے خدا نے بنی اسرائیل کو بڑی دنیا کے اندر میکسیمم کوئی 22 سے 23 ملکوں کے اندر پرگندہ کیا اور ان ملکوں کو بھی یہ ابھارا کہ جب یہ تیرے پاس آئیں اور تو انہیں یہاں سے نکال دے، اور وہ تتر بتر پھرتے اور دھکے کھاتے رہے تاکہ انہیں کیا آ جائے؟ عقل آ جائے، وہ مجھے جان جائے. اور اس کلیسیا کے اندر بھی جھوٹے نبی آ گئے تھے. اس لیے خدا ان پر انگلی رکھتا ہے کہ یہ تمہاری کمزوریاں ہیں. شاید آج خدا تو ہم پر انگلی نہیں رکھتا، لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ تیری کمیاں، یہ تیری کمزوریاں ہیں. اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر اپنے آپ کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ لفظ ٹھیک ہے جی، نظر ثانی کرنی چاہیے. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے کلام پر ہمیں نظر ثانی، یہ لفظ ٹھیک ہے خدا کے کلام کے لیے؟ دیکھنا جی. ہاں جی، نظر ثانی سے اس میں فرق آ جاتا ہے کرنے یا نہ کرنے. لیکن خدا کے کلام کے لیے یہ سوچ جو ہے انتہائی غلط ہے. ہمیں پختہ ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، نظر ثانی نہیں کرنی، بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اور رومن کی کلیسیا ایماندار تھی، وفادار تھی، جس میں انتفاض بھی تھا، لیکن ان میں کچھ کمزوریاں جو تھی آج بھی ہم میں بے شک جتنا مرضی ہم سمجھ لیں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں، لیکن کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں. کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ڈھونڈ سکتے ہیں، خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے. کیا لکھا ہے؟ ڈھونڈو ہوئے پاؤ. اپنی کمزوریاں ڈھونڈیں گے تو ہم انہیں پا لیں گے، لیکن ہم ڈھونڈ نہیں رہے، لیکن ڈھونڈ بھی رہے ہیں، لیکن ڈھونڈ کیا رہے؟ دنیا داری. دنیا کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اصل مال جو ہمیں اکٹھا کرنا ہے وہ ہمیں کرنے سے کون روکتا ہے؟ جسے ہم حق دے رہے ہیں، جسے ہم اجازت دے رہے ہیں، اور وہ اس دنیا کا بائبل کی روح سے خدا کہا گیا ہے. اور مسیح
ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اپنے منہ کی تلوار سے اس کے ساتھ لڑوں گا. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی منہ کی تلوار سے لڑوں گا. خطرناک کہ مسیح ہمارے ساتھ لڑے گا. یہ خطرناک. کیوں کہ مسیح ہمارے ساتھ لڑے گا. وہ لڑے گا جسے چیخو پکار ہوگی، اے ٹیلو، اے پہاڑوں ہم پر گیڑ پڑ. وہ لڑے گا. کس سبب سے لڑے گا؟ کس سے لڑے گا؟ اس گناہ سے جو ہمارے اندر پنہا پایا جا رہا ہے، اس سے لڑے گا. اور جھوٹے استادوں کو نہ صرف آخری روز ہی سزا ملے گی جو کہ عدالت کا دن ہوگا، بلکہ اس کی اور اس زندگی میں بھی سزا ملے گی. یہ کل میں یہاں پر بات کر رہا تھا، وہ مستری صاحب اوپر لگے ہوئے تھے، کہ جی پادری صاحب دعا کرو میں کسی کو پیسے لینے میں. چلو اتنے نہیں دے گا، اتنے تو جا کے دے گا. میں تو اتنے دنوں کی دے گا. سب کچھ یہیں پر ہوگا. وہاں تو صرف فیصلہ ہے، ادھر تو یہاں ادھر. اوپر فیصلہ ہے، اس سے کوئی چھپی اور ڈھکی چیز نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ کچھ ایسی خیالات، ایسے ذہن، ایسی تعلیم بھی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بحث کر لیں گے. وہ کام تو میں نے اس لیے کیا کہ میری یہ وجہ تھی. وہاں پر آپ کو کوئی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آپ نہیں دے سکیں گے. اس لیے جو کچھ ہوگا اس دنیا میں ہم اس کا سب کچھ یہیں پر اس کا نظارہ ہوگا. اوپر تو جا کے پھر جو کچھ ہے وہ یہی ہے. تینوں کیڑے کام واسطے کلیا تو کی کیتا ہے؟ نہیں جنہیں کرنا سی یہی کرنا سی، بس میں بھول گیا تھا. نہیں، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا. ہاں کسی اور مذہب میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ طرفداری کروا لے گا، لیکن طرفداری نہیں ہوگی. اگرچہ رومن کی کلیسیا کے چند ہی ممبر اس جھوٹی تعلیم کے پیروکار ہوئے تو بھی یہ گناہ ان سب پر آتا. یہ کیسی بات ہے؟ تھوڑے سے ہوئے تھے لیکن گناہ ہم میں سے 4 لوگ گناہ گار ہیں، باقی سب خدا کے ساتھ چلنے والے. تو کیا یہ ان پر بھی آ گیا؟ کیوں جی؟ سب وہ بھی گناہ گار ساتھ گنے گئے. اگر ہم وہ ابراہم والی بات پڑھیں تو وہاں پر تو کچھ اور ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ اس کے سیکوس باب میں جو ہے تو میری جو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے پتا ہے، یا نذیر صاحب کو پتا ہے کہ سہیل صاحب گناہ کر رہے ہیں، پادری سہیل صاحب گناہ کر رہے ہیں، اور یہ مجھے گائیڈ نہیں کر رہے، مجھے سمجھا نہیں رہے. اس لیے میں بھی ان کے ساتھ، میرے ساتھ یہ بھی گناہ گار، کیونکہ یہ مجھے سمجھا نہیں رہے. ان کے پاس اختیار ہے سمجھانے کا، خدا نے عقل دی ہے سمجھانے کی، لیکن یہ مجھے سمجھا نہیں رہے. اگر ہم حزقیل پڑھیں تو وہاں پر یہ بات ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ اگر تو اس کی باز پرس نہیں کرے گا، یہ تو اپنے گناہ میں مرے گا، لیکن اس کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا، کیونکہ تو انہوں سمجھایا نہیں، تو انہوں دسیا نہیں. اس سبب سے وہ بھی گناہ گار ٹھہرتا ہے.
اس لیے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ میرا بھائی میری بہن، اور بھائی اور بہن کون ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ایک شخص آتا ہے کہتے تیرے بعد بہن بھائی ہیں تجھے بلا رہے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. کہتے میرے بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور آپ ایک دوسرے کے ہم بہن بھائی ہیں. ہمیں کسی کا پتہ ہے کہ وہ غلط کاری کر رہا ہے تو اسے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں سمجھاتے تو وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہم بھی گنیں گے. اور یہی بات ہمیں پرگمن کی کلیسیا کے اندر مل رہی ہے کہ اگر وہ جو ایماندار تھے، اگر کچھ لوگ ان میں سے بھٹک گئے تھے تو ان کا کام تھا کہ ان کو راہ راست پر لاتے، دوبارہ سے خدا کے تعلق سے، مسیح کے تعلق سے، اس کی قربانی کے تعلق سے، اس بڑے بڑے معجزوں کے تعلق سے اسے بتایا جاتا تو وہ واپس آتے. اس لیے وہ سب کو ایک ہی لین میں کھڑا کرتا ہے کیونکہ وہ کر سکتا ہے. باقی جلدی جلدی چلے ابھی. کیونکہ انہوں نے جھوٹے استادوں کو اپنے بیچ میں سے نہیں نکالا تھا، انہوں نے ان سے غفلت برتی تھی اور یوں انہوں نے ناپاکی کو اپنی کلیسیا میں جڑ پکڑنے دی. اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کلیسیا کے اندر جڑ گناہ گار ہے تو ایک پنجابی دی بڑی کہاوت، تلاش ایک مچھی سارا تلاش گندا کر دیا. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اس مچھی کو نکال دینا چاہیے یا اس کو تربیت دینی چاہیے. اگر وہ تربیت پذیر نہیں ہوتا یا اس کو ہم تربیت نہیں دیتے تو تھوڑا سا گندا ہوا آٹا اور تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو کیا کرتا ہے؟ خمیر کر دیتا. اس لیے یہ چیزیں ہم کلیسیا ہوتے ہوئے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کی انگلی ہماری طرف، ہماری کمزوریوں کی طرف نہ آ سکے. اور ان کا گناہ افسس کی کلیسیا کے گناہ کے برعکس تھا. اور ایک طرف تو افسس کی کلیسیا نے اس جھوٹے تعلیم سے غفلت نہیں برتی تھی کیونکہ وہ سخت اور خالص تھی، لیکن انہوں نے اپنی محبت چھوڑ دی تھی. اور دوسری طرف پرگمن کی کلیسیا کی محبت تو تھی مگر ان میں سے پاکیزگی جاتی رہی تھی. ان 7 خطوط کے مطالعہ کرنے کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلیسیا اپنی کمزوریاں اور خوبیاں، اس میں کمزوریاں اور خوبیاں ہوتی ہیں. ہر کلیسیا کے اندر کمزوریاں اور خوبیاں ہوتی ہیں. اور جن کے اندر خوبیاں ہیں کیا کمزوروں کو وہ سمجھا نہیں سکتی؟ اگر ہم کرنتھیوں کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں تو اس کے اندر جو نئے ایماندار آتے تھے مسیح کو قبول کر کے، تو جو اس میں بڑے ایماندار تھے وہ قربانی کا گوشت کھا لیا کرتے تھے. تو پولس کہتا ہے کہ اگر کوئی کمزور شخص ایک ایماندار کو ایسا دیکھے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ اس لیے ہمیں جو ایمان میں پہلے پختہ ہیں ان کمزور ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم سکھانا چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، گائیڈنس دینی چاہیے. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر عزیزوں ہم بھی ان کے ساتھ گناہ گار ہیں. آئے ہم ذرا اپنی کلیسیا سے متعلق سوچیں کہ اس کی کون سی خاص غلطیاں اور کمزوریاں ہیں. ذرا چیک کریں.
نظر کرے میرے میں بہت سی ہے، میں مذہب پر کہتا ہوں، انسان اپنی بھی کمزوریوں کو کرے اور کوشش کرے انہیں اپنے اندر سے نکال دے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اپنے اندر کی چیزوں کو کیا کر دو؟ ترک کر خراب کر دو۔ اس لیے نکال پھینکے، کوشش کرے اور مقدس کو قائم کرے۔ یہ نہ ہو کہ آخر کو یہ اڈا کسی اور کا ہو، یسوع مسیح کے اڈے کو قائم کرے۔ اگر آج مسیح ہماری کلیسیا کو لکھے تو وہ کیا لکھتا ہے؟ کیا لکھے گا؟ ہماری کلیسیا کو اگر کچھ لکھے تو کیا لکھے گا؟ یہ جو ہماری کلیسیا بیٹھی ہے، مسیح اگر اس کو کچھ لکھے تو کیا لکھے گا؟ ایسے کام تمہارے ہیں کہ وہ لکھتا ہی رہے گا؟ نہیں، جو اس نے پہلی کلیسیاؤں کو لکھا وہ آج ہمیں بھی وہی لکھتا ہے۔ وہ خطوط ان کلیسیاؤں کے لیے نہیں تھی، میں نے اس دن بتایا تھا، وہ آج کی کلیسیوں کے لیے بھی وہ خطوط ہیں۔ تو کیا لکھے گا وہ ہمیں؟ جو غالب آئے گا میں اسے اس پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ یہ کیا ہے جی؟ روحانی روٹی ہے۔ خدا میں روحانی روٹی دینا چاہتا ہے۔ یہ یوحنا 6 باب اس کی 48 سے 51 آیت کے اندر لکھا ہے۔ اور اگر ہم بتوں کے نظر کیے ہوئے کھانے کو اس دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم آسمان پر مسیح کا کھانا کھائیں گے۔ دنیا میں دنیاوی کہہ دو، بتوں کا کہہ لیں، کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے کھائیں تو پھر ہم کہاں پر جا سکتے ہیں؟ خدا کے پاس، خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ پھر ہم آسمان پر مسیح کا کھانا کھائیں گے۔ جس سفید پتھر کا یہاں پر ذکر ہے وہ پرانے عہد نامہ کی اس رسم کو پیش کرتا ہے کہ جس میں کسی ضیافت پر یا پروگرام پر مہمانوں کو دیا جاتا تھا۔ میں آپ کو زبانی سے بتاتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ جب کوئی دعوت یا کوئی پروگرام بڑا کرتا تھا تو وہ لوگوں کو سفید پتھر پر دعوت نامہ دیتا تھا، سفید پتھر کے اوپر دعوت نامہ دیتا ہے۔ اور یہ پتھر ان کے دعوت دیے جانے کا ایک ثبوت ہوتا تھا۔ لہذا مسیح کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ وہ جو سفید پتھر پاتے ہیں وہ ان کے نام اس پر لکھے جائیں گے، جیسے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ان کے نام، کن کے نام؟ ایماندار، راست باز، یہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ کاموں کا ذکر بھی ہے۔ راست باز ہونا، اچھے کام کرنا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ مسیح پر ایمان رکھنا اور اس پر قائم رہنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اور کلیسیاؤں کے اندر آپ دیکھ لیں جو گزر چکی ہیں، ہسٹری پڑھ لیں کہ وہ مسیح کے اس نام پر قائم رہے۔ کیا نام تھا جی اس وقت کا جو کلیسیاؤں میں خطوط پہنچاتا،
جسے کلیسیاؤں کا فرشتہ بھی کہا گیا، پولیکار، تو وہ جب پکڑا گیا تو کیا ہوا تھا؟ بادشاہ نے اس سے کہا کہ مسیح کا کیا کر دے؟ انکار کر دے۔ اور کتنی عمر اس نے اپنی بتائی تھی؟ 86 سال۔ کہتے ہیں 86 سال میری عمر ہو گئی ہے، اس 86 سال میں آج تک اس نے تو مجھے چھوڑا نہیں، لیکن میں آج ایک لمحے میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ اس نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے مجھے، اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج تاج پائے گا۔ وقت بھاگا چلا آتا ہے، جانوں کا نذرانہ تیار رکھیے، بھاگا چلا آتا ہے۔ تو یہ نذرانہ بخور کی مانند اس کی بارگاہوں میں ہے، یاد رکھنا، بخور کی مانند اس کی بارگاہوں میں جائے گا اور وہ اس کی حیرت انگیز خوشبو لے گا۔ چاہتے ہیں خدا کی خوشبو سے محظوظ ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ بس یہ 2 لوگ چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اوپر بھی ہے تھوڑی تو کٹی گئی تھوڑی خیر۔ اس لیے میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اور میں اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے کلیسیا ہوتے ہوئے تیاری کریں اور اپنے اندر سے ان غلطیوں کو جس پر یسوع مسیح انگلی رکھتا ہے دور کریں، تاکہ اس کی آمد ثانی میں اس کا استقبال کر کے اسی کے نام کو اپنی زندگیوں سے عزت و جلال کر سکے۔ خدا ان کو سب کو برکت دے۔